अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 21 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 9:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स, टॉप स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने न जाने ऐसा क्या कर दिया है कि हर जुम्मा पटवार खाने पर बिजलियां गिराता है, हर जुम्मा पटवारियों पर भारी पड़ जाता है। सबसे पहली स्टोरी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया यानी सल्तनत आले सऊद से आ रही है, जहां पर हमारी अशराफिया इस वक्त उम्रे की अदायगी में मसरूफ है। लेकिन अवाम के लिए सऊदी अरेबिया ने क्या कर डाला है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। दूसरी बड़ी स्टोरी रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जिसके एक ऐसी शख्सियत जिनके ऊपर टाउट सहाफियों ने ताने कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। यह कहा गया ये आउट ऑफ ऑफिस है, ये कर कुछ नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अचानक से एंट्री मारी है और वो अफगानिस्तान जिससे हम बात करने को तैयार नहीं, वहां जाकर मुज़ाकरात भी कर लिए, बंदा भी अपना छुड़ा लिया। और आने वाले दिनों में उनकी नजर अब पाकिस्तान और ईरान और भारत की जानिब है। वो कौन सी शख्सियत है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। आज अहमद नूरानी साहब का केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें बहुत सारे सहाफ़ी शामिल हुए, हामिद मीर साहब भी है। उन्होंने क्या बोला, ईमान मजारी ने क्या बोला, ये तमाम मालूमात मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा मुनीफ फारूक साहब आजकल एक और नए पैटर्न के ऊपर चढ़े हुए हैं, वो क्या बोल रहे हैं खासतौर के ऊपर इस रिजीम से मुतालिक, मुक्तदरिया से मुतालिक और इमरान खान साहब से मुतालिक, और उनकी बातों में कितना वजन है, यह बहुत ही कुछ हल्का है। ये सारी चीजें शेयर करूंगा। फरहान मलिक साहब का आज जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया, उसकी अपडेट भी शेयर करूंगा। गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखेगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा एक घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम अहलियान इस्लाम को, जहां जहां आप मौजूद हैं, आप सबको जुम्मा मुबारक। बाकी तो जिसको मैं मुबारक कह रहा हूं उनको पता ही है। फिर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म जनाबे मियां शहबाज शरीफ साहब के फरमुदात के ऐन मुताबिक आप और सब ने, हम सब ने जहां जहां बैठे हैं अपनी जगह पर बैठे हुए एहतजाज जरूर रिकॉर्ड कराना है। और एक ही तरीका है, दूसरी दफा थोड़ा सा निकला है, हालात ठीक नहीं है, लेकिन ओवरडोज नहीं करनी, उतना रखना है जितना कहा गया है। इसका भी फिर फॉल आउट हो सकता है, बड़ा सीरियस है। चलें जी, जुम्मा पटवारियों के ऊपर भारी पड़ गया। एक तरफ तो आले सऊद यानी सल्तनत आले सऊद के अंदर यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर इस वक्त हमारी अशराफिया मौजूद है। हमारे मुल्क के फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म, उनकी फॉर्म 47 की वज़ीरा यानी भतीजी साहिबा और बाकी खानवादा इस वक्त, और वो जो पाकिस्तान में शरीफ और लंदन में डिफॉल्टर है वो भी आए हुए हैं। ये सारे इस वक्त मदीना मुनव्वरा में, मक्का में मौजूद हैं और इबादत में मसरूफ हैं। अल्लाह इनकी इबादत कबूल फरमाए। बच्चों को तालीमात इस्लामी के ऊपर लेक्चर भी वहां पर दिए जा रहे हैं। एन उस मोमेंट के ऊपर सऊदिया ने पाकिस्तानियों के वीजा पॉलिसी के अंदर सख्तियां कर दी। एन उस वक्त यानी कामयाब दौरा आप इनका इतना समझिए कि सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों के लिए मल्टीपल वीजा सहूलियात जो हैं वो महदूद कर दी हैं। तो ये तो जुम्मा था, ऐसी कोई खबर तो आनी थी। अब आपको पता ही है इस तरह की खबरें तो आया करती हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, उमूमी सा सवाल है। मैं देख रहा था मरीम नवाज शरीफ साहिबा बच्चियों और बच्चों को वो कहते हैं ना कि मस्जिद नबवी के अंदर, जो मैं देख पाया मुझे लगा कि मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी के अंदर बिठाकर उनको तालीमात इस्लामी पर लेक्चर दे रही हैं। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़बरदस्त लगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हुआ, मैंडेट चोरी हुआ, या फिर मामला मुबैना करप्शन का अगर समझा जाए, तो वो वाली चीजें भी उलमाए कराम ये बता सकते हैं कि माफ हो जाया करती हैं अगर आप उम्रा कर लें तो, या उम्रा कबूल नहीं होता। ये सवाल है उलमाए कराम से। वैसे तो वो कहते हैं ना कि हमातन गोश और चुप साध कर बैठे हुए उलमाए कराम हमारे, लेकिन उनसे सवाल है कि क्या ये कबूल हो जाया करती हैं, और इसके असरात जब लेक्चर आप देते हैं तो बच्चों पर पड़ता है या नहीं पड़ता। ये सवाल है उमूमी सा। अब आ जाते हैं दूसरा, रियासत है मुत्तहदा अमेरिका से। कुछ अर्सा पहले बड़े डायरेक्ट ट्वीट्स किए गए 2-3 शख्सियात की जानिब से। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के ये लोग हैं, लाइक रिचर्ड ग्रैनिल और जो विल्सन, टैमी ब्रूस, मॉर्गन ऑर्टिगस, और इन्होंने अब ये कह दिया कि व्हाइट हाउस इमरान खान साहब के मामले का जवाब देगा और कोई नहीं देगा। लेकिन एक शख्सियत जो कि पोर्टफोलियो के अंदर नहीं थी, लेकिन बार बार हमारी मुक्तदरा
اور ہماری حکومت کو چیلنج کر رہی تھی کہ آپ عمران خان صاحب کو رہا کریں. اس کا نام ہے زلمے خلیل زاد. اس شخصیت نے جب یہ ٹویٹس کرنا شروع کیا تو ٹاؤٹوں نے نا اس کی دہی چھئی ایک پھیر دی, کہا کہ یہ بندہ پورٹ فولیو تو ہے نہیں, اس کا کوئی چانس بھی نہیں ہے, ریٹائرڈ آدمی ہے, اس کا کیا کام ہے, اس سے کیسے مطلب اس کے ٹویٹ کرنے سے کیا فرق پڑنا ہے, اور ٹھیک ٹھاک ان کی گالم گلوچ کرتے رہے. وہ شخصیت اب ایک مرتبہ پھر سے ایکٹیو ہو گئی ہیں اور انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کے احکامات کے عین مطابق, اب زلمے خلیل زاد کون ہے, وہ ایک افغان امریکن ہیں, ڈپلومیٹ ہیں, فارمر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں ایک بڑا عہدہ رکھے ہوئے تھے. انہوں نے دنیا کو بتایا بغیر, اب دنیا کو بتایا بغیر سے مراد یہ ہے کہ ہم اس دنیا کا حصہ ہیں, ہم تیسری دنیا میں شامل ہیں لیکن ہم اس دنیا کا حصہ ہیں. ہم اس دنیا کا حصہ ہوتے ہوئے اس وقت اتنے کارنرڈ ہیں کہ ہمیں تک نہیں بتایا گیا کہ افغانستان کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹرمز کو بحال کرتے ہوئے ایک شخص کو رہا کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم نے کچھ دن پہلے ایک بندہ تو ان کے حوالے کر دیا اور پوری دنیا میں چرچا ہوا, لیکن انہوں نے ہمیں بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ ہمارے بغیر تو اب سے پہلے افغانستان کے اندر کوئی ڈسکورس ہو ہی نہیں پا رہا تھا, پاکستان اس میں میڈیٹ کر رہا تھا. لیکن کیا ہوا, زلمے خلیل زاد نے, جی ایک صاحب ہے, ان کا نام ہے جارج گلیزمین, ان کو انہوں نے طالبان کی قید سے رہا کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, یہ عرصے سے ان کے پاس قید تھا اور طالبان سے مذاکرات کیے ہیں. اور اطلاعات یہ ہیں کہ کیونکہ ان کو اسپیشل انوائے بنایا گیا ہے پاکستان, ایران, افغانستان, بھارت کا, اور یہ بھی ابھی تک اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوئی اس کی. اب آپ اندازہ کیجئے نا کہ وہ یہ سارے کام انٹرنل لیول کے اوپر کر رہے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے کہ رچرڈ گرینل کی ایک بہت بڑی ان پٹ ہوگی, ٹرمپ کی ایک بہت بڑی ان پٹ ہوگی. تو آنے والے چند دنوں کے اندر جو ہے ہمیں بھی کوئی ہو سکتا ہے کوئی سرپرائز مل جائے, کیونکہ بار بار ٹویٹ کرتے رہے, ان کو روکنا اتنا آسان نہیں. اور وائٹ ہاؤس کے اندر کیا چل رہا ہے کہ وہ ان کی جو محکمہ خارجہ کی ترجمان ہے وہ کہتی ہیں وائٹ ہاؤس اس کا جواب دے گا. تو اصل میں کہانی وہاں پر کیا چل رہی ہے اس کا بھی چند دن بعد پتہ چل جائے گا. یہ کچھ تفصیلات تھیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. پھر ڈاکٹر عارف الوی صاحب, اب آپ اندازہ کیجئے ڈاکٹر عارف الوی صاحب پاکستان میں نہیں, شکاگو کے اندر موجود ہیں, اور وہ ٹھیک ٹھاک سیمینارز کو ہوسٹ کر رہے ہیں, وہاں پر چیف گیسٹ کی حیثیت سے جا رہے ہیں, متعدد جو ایونٹس ہیں ان کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور بار بار ایک ہی بات کے اوپر زور دے رہے ہیں, عمران خان کی رہائی اور پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ان کا وہاں پر موجود رہنا, اور پھر وہاں پر موجود رہنے سے جو حالات ہیں وہ کتنے بہتر ہو سکتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا, وہ کتنا چارج کر سکتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو پاکستان کے معاملے کے اوپر, یہ بھی دیکھنا ہوگا. اچھا, زلمے خلیل زاد کو عمران خان کی سپورٹ پر مرکزی ٹاؤٹ سے گالیاں نکلوائی گئیں. ٹرمپ حکومت کی طالبان سے پہلی میٹنگ زلمے خلیل زاد کی سربراہی میں ہوئی, اور وہ ملاقات کا مقصد یعنی امریکی قیدی کی رہائی حاصل کرنے میں کامیاب رہے. اور اس سارے ایونٹ کے اوپر ہماری وزارت خارجہ جواب نہیں دے سکی. ہمارا جو ترجمان دفتر خارجہ ہے وہ اسرائیل کے اندر ذرائع سے چھپنے والی ایک خبر جو پاکستان کے صحافیوں اور دانشوروں سے متعلق تھی کہ انہوں نے دورہ کیا, اس کے اوپر بھی رد عمل دیتے ہوئے کہتا ہے یہ سوشل میڈیا پوسٹ ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق اور لینا دینا نہیں ہے. ہماری حالت یہ ہو چکی ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. کچھ خبریں عدالت سے ہیں, جیسے بشرا بی بی کی 26 نومبر احتجاج پر تھانہ کوسار درج مقدمے میں عبوری ضمانت کی 5 مئی تک توثیق کر دی گئی ہے. اچھا, توہین مذہب کا معاملہ تھا اور اس حوالے سے تحقیقات کے کمیشن تشکیل دینے کی درخواست میں بڑی پیش رفت ہوئی, اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے اس کو لائیو سیشن کر کے دکھانے کا کہا کہ مفاد عامہ کا کیس ہے, اس کو لائیو کر کے دکھائیں, ایسے جو ہے نا نہیں چلے گا. امریکہ میں مقیم صحافی احمد نورانی کے 2 بھائیوں کی بازیابی کی درخواست اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس, انہوں نے سماعت کری تھی, بہت دیر تک پہنچے نہیں تھے, جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے وہ نہیں پہنچے تھے. تو حامد میر صاحب یہاں پر موجود تھے, انہوں نے کامنٹ کیا, انہوں نے کیا کہا, وہ کہتے ہیں یہ ان سب صحافیوں اور پروفیشنلز کا المیہ ہے جن کو بیرون ملک انتہائی پرکشش نوکریوں اور پاکستان سے 2 گنا نہیں 10 گنا زیادہ تنخواہ کی پیشکش ہوئی, لیکن ہم نے پاکستان میں رہنا اپنی ضد بنا لیا. آج پاکستان میں ایسا حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمیں اپنی ضد پر پچھتاوا ہو. یاد رکھیے, اپنی ذاتی مفاد کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچانے والے آج بڑے طاقتور ہیں, لیکن ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا. یہ حامد میر صاحب کے کوٹ ان کوٹ جملے ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا تھا. اچھا, کچھ وائرل بیانات ہیں ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت, زیادہ بھی لگتی تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بھی لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. اب یہ وزیر خزانہ ہے محمد اورنگزیب صاحب, یہ سنیے گا, وہ فرماتے ہیں پاکستان کو IMF کی جانب سے جلد خوشخبری ملے گی. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں, ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں
جہاں پر IMF سے ملنے والے قرضے کو خوشخبری سمجھا جاتا ہے. یعنی ہمیں شرم بھی نہیں آتی. ہم نے 70 سال میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں بنایا کہ ہم امپورٹس، ایکسپورٹس، سافٹ ویئر بزنسز، ڈیجیٹل اکانومی، اس کو اتنا فلرش کرتے، باہر رکھی ہوئی رقم کو پاکستان لاتے، غریب پر ٹیکس پر بوجھ ڈالنے کی بجائے امیر پر ڈالتے، تو شاید ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑتی. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر IMF سے قرض لینے کو خوشخبری سمجھا جاتا ہے. میں بس اتنا کہنا چاہوں گا. کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں جی. یہ نصرت جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ نواز شریف اجلاس میں اس لیے شریک نہیں ہوئے کیونکہ ان کا موقف ہے کہ کرنی جو انہوں نے اپنی مرضی ہے تے کرن دیو. یہ بات وہ کھل کر کہیں. مولانا صاحب کو سلام ہے جنہوں نے کہا کہ یہ فیصلے لکھ کر لاتے ہیں، بس ہمارے انگوٹھے لگوانے ہوتے ہیں. اب یہ نواز شریف صاحب کو فیس سیونگ دینے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے. نصرت جاوید صاحب کے جملے ہیں محمد مالک صاحب کے شو کے اندر. میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو جب انہوں نے کرنی اپنی ہے تو آپ حکومت کے میں کیوں ہو بھائی؟ آپ سرکار میں کیوں ہو؟ پیچھے ہٹ جاؤ، ان کو کر لینے دو اپنی. میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ بھائی کیسے کر لیتے ہو. ان صحافیوں کو بھی سلام پیش کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. اچھا جی، یہ فرماتے ہیں خواجہ آصف صاحب، محسن نقوی کو گزشتہ کئی دنوں سے فون کر رہا ہوں مگر وہ فون نہیں اٹھا رہے. بیمار ہوں گے، طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ پرفارمنس بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ منیف فاروق صاحب کا سنیے گا. یہ فرماتے ہیں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو قومی مجرم سمجھتی ہے. عمران خان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. وہ جیل کے اندر ہیں، وہ جیل کے اندر ہی رہیں گے. ابھی تو GHQ اور جناح ہاؤس حملہ کیس کا فیصلہ آنا ہے، اس میں بھی عمران خان کو سزا ہوگی کیونکہ انہوں نے نظام عدل میں جڑیں مضبوط کر لی ہیں. یہ اس طرح کے نام نہاد ہمارے دوست ہیں نا، یاد رکھیے گا کہ اس ملک کی جو طاقتور ایلیٹ ہے نا، اس کا ایک خاصہ ہے، وہ ہر 2-3 سال، 4-5 سال، 10 سال بعد پچھلے کو یاد کرتی ہے. اور جس دن اس نے پچھلے کو یاد کر لیا اور اچانک سے بیٹھے بیٹھے خان کی یاد آئی نا، تو ان جیسے ٹاؤٹوں کی زندگی کے کیا ہونا ہے اس کا اندازہ آپ نے خود لگا لینا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو. یہ کرنا ہمارے لیے بڑا آسان تھا، بہت ہی آسان تھا، لیکن آپ نے تو مطلب نیکسٹ لیول پہ ہی پہنچ گئے. یہ شیر افضل مروت صاحب نے ایک بات کی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں پارٹی سے نہیں نکالا، یہ خود پٹڑی سے اترے ہیں. بیرسٹر گور نے کہا اور ان کی پٹڑی ٹیڑھی ہے. شیر افضل مروت بولے اگر کوئی میرے خلاف بیان دے گا تو ڈسپلن ادھر ہی بڑھے گا. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ اپروچ ہے. میں پھر کہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اگلے ولاگ میں میں بڑے سرپرائز سے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں کیونکہ معاملہ بڑا سیریس ہو گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.